اللہ تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں اس نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا۔ اب کوئی نبی نبوت کا تاج پہن کر نہیں آئے۔ پہلا کوئی نبی اگر آ جائے اس کو نبوت پہلے ملی ہے تو وہ ختم نبوت کے منافی نہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا دین پھیلانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو چنا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے دین پھیلانے والا ہم تک پہنچا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ پوری دیانت اور امانت کے ساتھ وہ دین جو نبی کریم علیہ السلام لے کر تشریف آئے تھے اس دین کو آگے عوام تک پہنچائیں۔ ظاہر ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کئی محاذوں پر دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ دشمنوں نے کئی محاذوں پر نبی کریم علیہ السلام کو تنگ کیا، اور ہمارے سامنے بھی کئی محاذ ہیں۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بندہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کا خادم اور سکون سے رہ سکے، نہیں۔ سرکار نے بھی آخری سانس تک محنت کی تھی، اور ہم پر بھی لازم ہے کہ اپنے آخری سانس تک اس دین کو بچانے کے لیے اپنی محنت جاری رکھیں۔ تانے ہمیں دیتے ہیں لوگ، دیتے رہیں، تانے تو ہمیشہ سے ملتے آئے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ بھی اس کا شکوہ کرتے پائے گئے۔ وہ فرماتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا، جب ہم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان بیان کرتے ہیں تو پھر ہم روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل، تو جاہلوں کے نزدیک، بے وقوفوں کے نزدیک، نادانوں کے نزدیک ہم رافضی بن جاتے ہیں، کیونکہ ہم حضرت علی کی شان بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو جاہل ہمیں رافضی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَفَضْلَ أَبِي بَكْرٍ إِذَا مَا ذَكَرْتُهُ، اور جب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت بیان کرتا، شان بیان کرتا ہوں، رمیت بنصب عند ذکری للفضل، تو ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے مجھ پر ناسبیت کا الزام لگنا، یہ ناسبی ہے جی۔ الا زلت ذا رفض ونصب کلاہما، میں ان دونوں کی محبت کی وجہ سے میں رافضی بھی کہلواتا رہوں گا، ناسبی بھی کہلاتا رہوں گا۔ بحبہما حتی اوسد فی الرمل، ان دونوں کی محبت کی وجہ سے یہاں تک کہ میں ریت بن جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرے مرنے تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو مجھے بھی جب شان اہل بیت بیان کرتا ہوں تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ رافضی ہے، اور جب شان صحابہ بیان کرتا ہوں تو کئی لوگ کہتے ہیں یہ ناسبی ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اور ظاہر ہے ڈاکٹر کے پاس جب بیمار آتا ہے تو ڈاکٹر اسی کی بیماری کے مطابق اس کو دوا تجویز کرتا ہے، بھی یہ کھاؤ، یہ کیپسول کھاؤ، یہ ٹیبلٹ کھاؤ، اور کبھی انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے۔
اور کبھی آپریشن بھی کرنا پڑتا ہے ڈاکٹر کو اندر گند نکالنے کے لیے۔ تو اسی طرح وہ ایک جسمانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک روحانی اور علمی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی تو وہ اپنا کلینک چلا رہے ہیں نا، تاکہ لوگوں کی بیماریاں دور کی جائیں۔ اب یہ جس صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ تبوک سے واپسی پر نبی کریم علیہ السلام پر 12 منافقوں نے حملہ کیا، ان میں ایک ابو بکر، ایک عمر، ایک عثمان۔ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ علیہ۔ بیٹے میں تو تمہیں پیار سے ہی سمجھاؤں گا، یہ بولی یہودیوں کی بولی ہے۔ یہودیوں نے باقاعدہ میٹنگ کی تھی، اسلام اب ان سے لڑ کر ہم اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، تو ایسے کرو، اوپر اوپر سے کلمہ پڑھ لو، پھر ان کے اندر گھس کرنا ایسے مسئلے بیان کرو کہ جس سے مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، تاکہ ان کی توجہ ہماری طرف نہ ہو۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلمان آپس میں لڑے ہیں تو کافروں کے خلاف فتوحات کا سلسلہ بند ہو گیا، اور جب یہ اکٹھے ہو گئے تو انہوں نے پرخچے اڑا دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ اکٹھے تھے، کافروں کے مرتدوں کے پرخچے اڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ میں لوگ اکٹھے تھے، کافروں کے پرخچے اڑتے رہے، لاکھوں مربع میل فتح ہوا۔ پھر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ، ان کی حکومت کے خلافت کے ابتدائی دور میں مسلمان اکٹھے تھے، علاقے فتح ہوتے رہے۔ پھر جب بلوائیوں نے ان کے خلاف بلوا کیا تو ظاہر ہے پھر وہ جو فتوحات پہلے ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھ کر، بلوائیوں نے بھی حضرت عثمان غنی کے خلاف بغاوت کی تھی۔ پھر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دور خلافت آئے، تو آپ کے دور خلافت کے اندر بھی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہیں، تو آپس کی لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ باہر تو کچھ بھی فتح نہیں کر سکے۔ اور مولا حسن رضی اللہ عنہ، ان کی وجہ سے یہ جو لڑنے والے دونوں گروہ تھے ان کے درمیان صلح ہو گئی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آ گیا، 20 سال تک حکومت فرمائی حضرت امیر معاویہ، اور دیکھ لو اس وقت کیا تھا، یہودیوں کے پرخچے نہیں اٹھتے رہے۔ یہ یہودیوں کا وار ہے، ان کا طریقہ کار ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں بہانے سے، طریقے سے، کہ مسلمانوں کے نبی سے تو ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ ایک ان کا طریقہ واردات یہ ہے، کبھی کہیں گے یہ نبی جھوٹا ہے، کبھی کہیں گے ان کے نبی سے ہمارے نبی کی شان زیادہ ہے۔ وہ ایک بات یہ کہتے ہیں قرآن گواہ ہے، وہ قرآن جس کے بارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعویٰ کہ یہ مجھ پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے، اس کے اندر کئی جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر آیا۔ ان کے صحابہ کی شان کیا تھی؟ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اس کے سامنے جب جا کے اپنے کمالات دکھائے تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کر کے کہنے لگے، اوے یہ تو بڑا جادوگر ہے، اس کے مقابلے کے لیے جادوگر اکٹھے کرو ملک کے۔ تو پورے مصر کے جادوگر اکٹھے کیے گئے، ایک دن مقرر ہو گیا، اس دن دونوں کا مقابلہ ہوگا۔ تو جب وہ مقام آیا، دن آیا، اب وہ جادوگر جو تھے انہوں نے کہا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، اے موسیٰ پہلے وار تو کرے گا کہ ہم؟ یہ انجانے میں ان سے ادب ہو گیا نبی کا، کہ پہلے تساں کم کرنا ہے کہ پہلے ایسا کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل الق، اسی زور لا لو۔
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ ہوا یہ کہ جو جادوگر تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، انہوں نے اپنا جادو کیا، رسیاں پھینکی، انہوں نے اپنے چھوٹے موٹے پھینکے، وہ سارے ایسے لگتا تھا جیسے سانپ بن کے پھر رہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ہلکا سا خوف محسوس کی۔ خیفتن پر تنوین نکرہ کی ہے، نکرہ کبھی عظمت کی دلیل ہوا کرتا ہے، کبھی یہ ہلکا سا تخفیف کے لیے آتا ہے، ہلکا سا ڈر محسوس کیا۔ انہوں نے بھی بنائے ہیں سانپ، میں بھی سوٹا پھینکوں گا تو یہ بھی بنے گا سانپ، کہیں لوگوں پر اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ بھی جادوگر ہے، یہ بھی جادوگر ہے، اس کا خوف محسوس کیا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے کہا نہ موسیٰ اس بات کی فکر نہ کر، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، تو ہی بامراد ہوگا، تو ہی کامیاب ہوگا۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، چل تم اپنا سوٹا سوٹ نا، جو کچھ نہ کیتا سب نو رگڑ جائے گا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ، یہ جو بنا کے لائے نا یہ جادوگر کا مکر ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، قرآن کے ان لفظوں پر غور کیجئے، وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر جب نبوت کے مقابلہ پر آئے تو کامیاب نہیں ہوا کرتا، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا لیتے۔ بس جب رگڑ گیا نا موسیٰ علیہ السلام کا سانپ، تو پھر ہوا کیا؟ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے جادوگر سجدے میں گر گئے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے ہم ہیں جادوگر، ہمیں پتہ ہے جادو کیا ہوتا ہے۔ یہ جو موسیٰ نے کام دکھایا ہے نا، یہ جادو نہیں، یہ واقعی معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، بولے ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون یہ دیکھ کر کہنے لگا آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، اور میری پرمیشن کے بغیر ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، تمہاری دکان ایک ہے، یہ تمہارا گرو ہے، تم نے موسیٰ کی دکان چلانے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا کہ ہم لوگوں کے سامنے اپنی شکست کا اعلان کریں گے، اس کی جیت کا اعلان کر دیں تاکہ اس کی دھاک بیٹھ جائے، تو میں بھی تم سے نپٹوں گا۔ فرعون کہنے لگا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں پہلے تو تھوڑے لت پیر برخلاف وڈاں گا نا، سجا ہاتھ وڈاں گا، پھر کھبا پیر وڈاں گا، پھر کھبا ہاتھ وڈاں گا، پھر سجا پیر وڈاں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، پھر کھجور کے جو تنے ہیں ان پر تمہیں سولی دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تو لگ پتہ جائے گا کہ ہم میں سے کون زیادہ عذاب دینے والا ہے اور کون زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ قالوا، وہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے صحابی بن گئے تھے نا، ایمان لے آئے تھے، وہ کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم پر جو روشن دلیلیں آ گئی ہیں نا، اب ہم تمہیں تو اس پر ترجیح نہیں دیں گے، تو جو مرضی کر لے۔ والذی فطرنا، اور تو کہتا نا ربکم الاعلی، تو نے تو ہمیں پیدا نہیں کیا، اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم تمہیں اس پر بھی ترجیح نہیں دیں گے۔ اقض ما انت قاض، جو کر سکنا کر لے۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا کی زندگی میں ہی کچھ کرے گا نا ہمارا۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم نے اپنے رب کو مان لیا ہے۔ کیوں مانا ہے؟ لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور اس غلطی کو بھی معاف کر دے جو ہم نے تیرے مجبور کرنے کی وجہ سے جادو کیا تھا۔ واللہ خیر وابقیٰ، تو زیادہ باقی رہنے والا نہیں ہے، اللہ ہی بہتر ہے، اللہ ہی سے باقی رہنے والا ہے۔
ان لو ہمیں پتہ ہے انہو من یأت ربہ مجرمن، جو بندہ رب کی بارگاہ میں مجرم بن کے پہنچے گا نا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے جہنم ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ پھر جہنمی جہنم میں مرے گا نہ زندہ رہے گا، موت اور زندگی کے درمیان ہی رہے گا۔ اور من یاتہ مومنا، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ جو اس کی بارگاہ میں مومن بن کے آئے گا نا، قد عمل الصالحات، اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، اولئک لہم الدرجات العلی، تو ان کے لیے ہیں بلند درجے۔ یہودی اب کلیم کر سکتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے صحابہ نے اتنی تکلیفیں دیکھی، اتنا کچھ سہا، جانیں قربان کر دیں، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ ہم تمہارے نبی پاک کے صحابی جو تھے، جنہوں نے تمہارے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ تو منافق تھے۔ اب یہ پراپیگنڈا ہے، پراپیگنڈا ہے نا، اتنا جھوٹ بول لو، اتنا جھوٹ بول لو کہ لوگ کہیں یہ سچ ہے، بس وہ مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے خلاف ابو بکر نے یہ کر دیا، ابو بکر نے یہ کر، سب جھوٹ، سب فراڈ۔ حضرت عمر نے یہ کر دیا، حضرت عمر نے وہ کر دیا، سب جھوٹ، سب فراڈ۔ حضرت عثمان نے یہ کر دیا، حضرت عثمان نے وہ کر دیا، سب جھوٹ، سب فراڈ۔ حضرت علی نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، جس طرح خارجی کرتے ہیں، سب جھوٹ، سب فراڈ۔ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس صحابہ تھے۔ اگر یہ منافق تھے، اعتراض پھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی پر نہیں آئے گا، اعتراض اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے گا۔ وہ کیسے؟ 3 آیتیں سن لیجئے، 3 مقامات کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بھیجا کس لیے تھا۔ دیکھیے، پہلے پڑھتا ہوں میں پہلا پارہ۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، کعبہ بھی بنا رہے تھے اور ساتھ دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ یہاں سے ہمیں ایک سبق یہ ملا کہ جب کوئی اچھا کام ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں پھر دعا مانگنی چاہیے۔ وہ دعائیں کیا تھی؟ پہلی دعا یہ تھی کہ یا اللہ، کعبہ تو ہم بنا چلیں، لیکن ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ہماری دونوں کی اور ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے ایک گروپ مسلمانوں کا ہمیشہ رہے، اور یا اللہ جو کعبہ بسانے والا رسول ہے نا، وہ ہماری اسی اولاد میں سے بھیجنا جو ایمان والی ہے، اسلام والی ہے۔ وہ کرے گا کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ آنے والا رسول، کعبہ بسانے والا رسول ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے گا۔ ایک کام کرے گا، پھر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم بھی دے گا، حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور یہ ہماری نسل میں سے آنے والا رسول، کعبہ بسانے والا رسول، ان کو پاک بھی کرے گا، ستھرا بھی کرے گا۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے جانے کی ایک غرض یہ بھی ہے کہ ہمارا رسول ان کلمہ پڑھنے والوں کو پاک بھی کرے گا، ستھرا بھی کرے گا۔ یہ ہے پہلی آیت کہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کو پاک کرنا، ستھرا کرنا۔ اس چیز کو پاک کرنا، دلوں کو پاک کرنا۔ ہمارا محبوب جب آئے گا تو یہ ان کے دلوں کو پاک کرے گا۔ اب دوسری آیت ہے سورۃ آل عمران کی، وہ بھی سن لیجیے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اس طرح اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ کوئی اوپرا نہیں،
انہی میں سے ایک شان والا رسول ان میں بھیج دیا، مبعوث فرمایا۔ یہ رسول کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک بھی کرتا ہے، پاک بھی کرتا ہے۔ اس چیز کو پاک کرتا ہے، دلوں کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کا بھی علم دیتا ہے، حکمت کا بھی علم دیتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹیوں میں سے ایک ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ ان کو پاک کرتا ہے۔ 2 آیتیں ہو گئی، اب تیسری آیت سن لیجئے، سورۃ جمعہ 28واں پارہ ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ ہے، یہ اللہ اپنا تعارف کرانے لگا۔ اب کوئی اس مدرسے میں آ جائے، لوگ نہ جانتے ہوں، تو یہاں کے طلبہ پوچھیں آپ کون ہو؟ وہ آگے سے کہے میں وہ ہوں جس نے سید اسد کو پڑھایا، یعنی تم تو مجھے نہیں جانتے، سید اسد کو تم جانتے ہو نا، میں تو اس کا بھی استاد ہوں۔ یہ تعارف کرانے کا ایک انداز ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے اور تم تو مجھے نہیں جانتے نا، تم مجھے کیا پہچانتے ہو، تمہاری کوئی رسائی میرے تک ہے؟ والذی، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے ان امیین میں اپنا شان والا رسول بھیجا۔ کرتا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتیں تلاوت کرتا، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو قرآن کی تعلیم بھی دیتا ہے، حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اب یہاں سے میں عرض کر دوں، نبی کریم علیہ السلام کی ڈیوٹیاں 4 ہیں۔ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرنا، دلوں کو پاک کرنا، قرآن کا علم دینا، حکمت سکھانا، یہ 4 ڈیوٹیاں ہیں۔ اور آج کامل نائب رسول وہ ہے جس کے اندر یہ 4 کمالات ہوں، جو صرف قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ جس طرح قراء حضرات اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن کی آیتیں سنائیں، نائب رسول ہے لیکن ادھورے، اور ویسے قرآن پاک کا مطلب سمجھائیں، معنی سمجھائیں اللہ کی رضا کے لیے، تو نائب رسول ہیں لیکن ادھورے۔ حکمت سکھائیں، دانائی کی باتیں سکھائیں، خیریت سکھائیں، یہ بھی نائب رسول ہیں لیکن ادھورے۔ اور دلوں کو پاک کریں، باقی کام نہ کریں، تو یہ بھی نائب رسول ہیں لیکن ادھورے۔ تو کامل نائب رسول کون ہے؟ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں ہوں۔ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دلوں کو پاک کرنے کے لیے تشریف لائے۔ اب مخالف سوال کر سکتا ہے، کیا نبی نے اپنی ڈیوٹی ادا کی؟ جن کو نبی نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، ان کا تو دل پاک نہیں کر سکے، ان کا دل تو صاف نہیں کر سکے۔ تو جو نبی اپنے قریبیوں کا دل صاف نہیں کر سکتا، وہ دور والوں کا، 1500 سال بعد والوں کا دل کیسے صاف کرے گا؟ اس لیے چھوڑو اس مصطفیٰ کو، ہمارے موسیٰ کے پاس آ جاؤ۔ یہ صحابہ کرام پر اعتراضات کرنا، یہ دین کی جڑوں پر کلہاڑا چلانے کے مترادف ہے۔ ایک، اب دوسری بات کی طرف بھی غور فرمائیے گا کہ میں دوسرا نقطہ لگا ہوں بیان کرنے، کہ اللہ صلاۃ کس پر پڑھتا ہے؟ دوسرا پارہ ہے، میرا مالک ارشاد فرماتا وبشر الصابرین، محبوب صبر کرنے والوں کو مبارک دینا۔ کون سے صبر کرنے والے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، قالو، تو کہتے ہیں انا للہ، بے شک ہم تو اللہ کے لیے ہیں، وانا الیہ راجعون،
اور بے شک ہم تو اسی کی طرف واپس جانے والے ہیں نا. یہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات آتی ہیں، درود آتا ہے ان پر، اور رحمہ اور اللہ کی رحمت آتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت پانے والے. اب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یہ مصیبت پڑنے پر کیا کیا کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہی کہتے تھے یا ہم تیرے لیے. تو ان پر تو صلوات ہے، جن پر رب صلوات پڑھے تو ان کے بارے میں بدگمانی کرے، ان کو منافق کہے، خود سوچ تیرا کیا حشر ہوگا. پھر 11واں پارہ ہے، سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کی غالباً آیت نمبر 103 ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے، محبوب پیارے صلی علیہم، ان پر صلوات پڑھ، اور ان پر صلوات. اللہ بھی صلوات پڑھتا ہے اور اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کو بھی کہتا ہے چل محبوبہ ان پر صلوات پڑھ. کیا منافقوں پر صلوات ہوتی ہے؟ او خدا کے بندے کیوں اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے؟ تو تجھے اعتبار ہے تیرا اگلا سانس آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو تو نے قبر میں نہیں جانا؟ اگر تو سچے دل سے میرے محبوب علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، سچے دل سے قرآن کو مانتا ہے، اور ابو بکر کے بارے اس طرح کی باتیں نہ کیا کر، تیرا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا. حضرت عمر کی شان میں یوں نہ بولا کر، ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا ہی بیڑا غرق ہوگا. حضرت عثمان، حضرت علی کے بارے میں کوئی بات خلاف نہ کیا کر، کیوں ان کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، تیرا اپنا ستیہ ناش ہوگا. اب چل 22واں پارہ ہے، سورۃ احزاب ہے، وہ بھی سن لے. اللہ ارشاد فرماتا، آیت نمبر 45 ہے، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ، اللہ وہ ہے جو تم پر بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں. کیوں اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے؟ کیوں اللہ صلوات پڑھتا ہے؟ کیوں اللہ درود پڑھتا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، وہ تو مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے. میری دو باتیں ہو گئی. ایک، نبی کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ وہ ان کو پاک کرنے والے ہیں. اگر قریبیوں کو ہی پاک نہیں کر سکے تو پھر بعد والوں کو انہوں نے کیا پاک کرنا ہے؟ اللہ صلوات ایسے ویسوں پر نہیں پڑتا، صلوات انہیں پر بھیجتا ہے جن کو اس نے قرب عطا کرنا ہو. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، یہ آیت دیکھو اور وہ آیت بھی دیکھو، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک علیہ السلام پر صلوات کرتے. صرف نبی پاک علیہ السلام پر نہیں، جو نبی کریم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو جائے، نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کر لے، نبی پاک علیہ السلام کی شریعت کے تحفظ کا عہد کر لے، پھر اللہ کہتا فکر نہ کرنا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور. تیسرا، وہ پھر آیت جو ہے اسی آیت کی طرف توجہ دلاؤں گا جو میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 پڑھی ہے، کہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتا ہے، محبوب صلی علیہ، ان پر صلوات پڑھ. اس سے پہلے بھی کچھ لفظ ہیں، خذ من اموالہم صدقہ، محبوب ان سے چندہ لے چندہ ان سے. پھر تو صرف چندہ لینا ہی نہیں جانتا، دینا بھی جانتا ہے نا. چندہ لے، زکوٰۃ لے، ان سے چندہ لے تو طہرہم وتزکیہم بہا، چندہ لے کر ان کو پاک بھی کر دے، ستھرا بھی کر دے.
اور جس جس سے چندہ لیا میرے مصطفیٰ نے پھر اس کو پاک بھی کیا ہے، ستھرا بھی کیا ہے۔ اور چندہ کس کس نے دیا تھا؟ یہ تبوک کی بات کر رہے ہو کہ تبوک سے واپسی پر منافقوں نے نبی پاک علیہ السلام پر حملہ کیا؟ کیا تم نے بک بک لگا رکھی؟ تم نے مرنا نہیں ہے؟ لوگوں کے اندر تم یہ فتنہ ڈال رہے ہو کہ یہ حضرت ابو بکر منافق تھے، حضرت عمر منافق تھے، حضرت عثمان منافق تھے۔ ہر وقت ساتھ دیا انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اور پھر جب تبوک پر جانے لگے تھے تو پتہ ہے اس وقت زمانہ کیا تھا؟ گرمی تھی بڑی سخت، اور ویسے بھی قحط تھا، اس لیے اسے یہ جیش العسرہ بھی کہتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام جلوہ فرمایا صحابہ چندہ لائیے، چندہ، سفر بڑی دور کا ہے۔ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چندے کا مطالبہ کی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے میں آپ کی خاطر پیش کرتا۔ سرکار خوش، حضرت عثمان بیٹھ گئے اور سرکار چندے کا مطالبہ کر رہے۔ سرکار نے فرمایا بھائی چندہ دو۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، آقا میں پھر 100 اونٹ بمے ساز و سامان کے پیش کرتا ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 200۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک، لیکن وہ 70,000 کا لشکر گیا تھا، 70,000 کے لیے 200 اونٹ کیا کرتے تھے؟ سرکار نے پھر فرمایا چندہ دو۔ حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، آقا 100 اونٹ تو میں ساز و سامان کے اور پیش کرتا۔ اب کل کتنے ہو گئے؟ 300۔ حضرت عثمان گھر گئے ان کی قیمت لانے کے لیے، سوچا 300 اونٹ کیا ہوتا ہے، 1000 اشرفی سونے کی لی اور سرکار کی بارگاہ میں پیش کر۔ نبی کریم علیہ السلام منبر پر تشریف فرماتے، سرکار ان اشرفیوں کو یوں اچھالتے تھے، الٹ پلٹ کر رہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو بھی اور فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد جو کچھ بھی عثمان کرتا رہے عثمان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو یہ فرمائے کہ آج کے بعد عثمان جو بھی کرے عثمان کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور تو منہ کھول کر حضرت عثمان کو کہہ رہا ہے کہ یہ منافق۔ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کیا تھا۔ ہم بھی ہر جمعہ چندہ تو اکٹھا کرتے ہیں، کہ مساجد اور مدارس چندے کے بغیر تھوڑا چلتی ہیں۔ ہمارا بھی تجربہ ہے، جو ہم سے پیار نہیں کرتا نا وہ چندہ نہیں دیتا، چندہ وہی دیتا ہے جو پیار کرتا ہے، ہمارے مشن سے پیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح کیا خیال ہے، حضرت عثمان نے اتنا بڑا چندہ کیوں دیا تھا؟ منافق تھے اس لیے دیا تھا، اور اس لیے دیا تھا کہ وہ نبی کریم علیہ السلام سے بھی پیار کرتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کے مشن سے بھی پیار کرتے۔ یہ تو ہوئے حضرت عثمان۔ اب آؤ ان سے ایک درجہ اوپر حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس اس دن بہت زیادہ مال تھا، دل میں رہتی تھی حسرت کہ ہر نیکی کے کام میں ابو بکر آگے بڑھ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا آج میں دیکھاں گا ابو بکر میرے تو گے کہ میں بد ہے، آج میں دیکھاں گا۔ میرے بیٹے مقابلہ کرنا ہو نا آپس میں تو اس طرح کا کیا کرو۔ اللہ بھی فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو نیکیوں میں، نیک کاموں میں۔ اس نے اتنے نفل پڑھے میں اتنے پڑھوں، اس نے اتنا چندہ دیا میں اتنا دوں گا۔ ظاہر ہے بڑا لمبا سفر تھا، کئی مہینے لگنے تھے، اور پیچھے بیوی بچے بھی تو تھے نا، پیچھوں کا انتظام بھی تو کرنا تھا نا۔ انہوں نے ایسے کیا کہ بیوی بچوں کے لیے آدھا مال گھر چھوڑا اور پورا آدھا مال اٹھا کر سرکار کی بارگاہ میں دے۔ سننے والوں میری بات یاد رکھنا، تم بھی چندے دیتے ہو، آج تک مجھے کوئی ایسا مائی کا لال اپنے عوام میں سے نہیں ملا
جس نے اپنا آدھا مال، پورا آدھا مال، جتنی اس کی جائیداد ہے پوری آدھی جائیداد اللہ کے نام پر خرچ، اللہ کے نام پر کی ہو، کوئی ایسا بندہ ہمیں تو نظر نہیں ہے۔ لیکن عمر دیکھو، آدھا مال لے کر سرکار کی بارگاہ میں آ، سرکار نے فرمایا گھر بار کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ آقا بس 2 حصے کیے مال کے، آدھا مال گھر بار کے لیے اور آدھا مال آپ کی خدمت میں لے آیا۔ سرکار خوش ہو گئے، پھر وہ بھی آ گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر نے گھر کا سارا ہی مال اٹھایا، سارا مال اٹھا کر سرکار کے پاس گئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، گھر بار کے لیے کیا چھوڑ کے آیا؟ جو کوئی ہمیں چندہ دیتا ہے دعا ہی دیتے ہیں، کبھی یہ پوچھنے کی جرت نہیں ہوئی کہ گھر واسطے کی چھڑ کے آئے ہو، کبھی نہیں پوچھا، کبھی یہ جرت نہیں ہوئی۔ لیکن سرکار پوچھ رہے ہیں، ہاں بھئی ابو بکر بتا تو نے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر بار کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہو؟ عرض کیا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، آقا میں گھر بار کے لیے، بیوی بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ سرکار نے کیوں پوچھا تھا؟ اور تو نے گھر بار کے لیے کیا چھوڑا ہے، بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ وہ اصل میں حضرت عمر کو اور پوری امت کو بتانا چاہتے تھے، عمر جو مرضی کر لو لیکن میرے ابو بکر سے تم آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ ہیں ابو بکر۔ اچھا، علامہ اقبال نے بھی اسی بات کو بیان کیا ہے۔ ہمارے ہری پور ہزارہ میں ایک بزرگ ہیں قاضی عبد الدائم صاحب دائم، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر بڑی شاندار کتاب لکھی ہے، سید الورا، 3 جلدوں میں ہے۔ انہوں نے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبان سے اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا، دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ ارشاد سن کر فرتے طرب سے عمر اٹھے، اس روز ان کے پاس تھے درہم کئی ہزار۔ دل میں یہ کہہ رہے تھے کہ صدیق سے ضرور بڑھ کے رکھے گا آج قدم میرا راہوار۔ لائے غرض کے مال رسول امی کے پاس، ایثار کی ہے دستے نگر ابتدائے کار۔ پوچھا حضور سرور عالم نے، اے عمر اے وہ کہ جوش حق سے تیرے دل کو ہے قرار، رکھا ہے کچھ عیال کی خاطر بھی تو نے کیا؟ مسلم ہے اپنے خیش و اقارب کا حق گزار، یہ عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیضا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا، جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار۔ لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت، ہر چیز جس سے چشمے جہاں میں ہو اعتبار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، اس کو عیال بھی پڑھا جا سکتا ہے، عیال بھی پڑھا جا سکتا ہے، فکر عیال بھی۔ کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اے تجھ سے دیدہ مہو انجم فروغ گیر، اے تیری ذات باعث تکوین روزگار۔ اے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام، آپ ہی کی وجہ سے چاند اور تاروں کی روشنی بڑھتی ہے، اور اے محبوب آپ ہی کی ذات ہے جو روزگار کے موجود ہونے کا سبب ہے۔ پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ جنہوں نے چندہ دیا ہے، کتنا چندہ دیا ہے،
ان تینوں نے اتنا چندہ دیا ہے، اب بھی تو کہے گا یہ منافق ہیں؟ یا ان جھوٹی کہانیوں کو مان یا قرآن کو مان؟ قرآن جو کہتا ہے اس کو مان۔ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقہ، ان سے چندہ لے، وطہرہم وتزکیہم بہا، چندہ لے کر ان کو پھر پاک۔ اتنا چندہ انہوں نے دیا پھر بھی نبی پاک علیہ السلام نے ان کو پاک نہیں کیا، تو اعتراض ابو بکر عمر اور عثمان پر آئے گا یا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آئے گا؟ تو کھلا کافر نہ بن، یہ کھلا کفر ہے، صحابہ کرام کی خلاف بات کرنا، نبی کریم علیہ السلام پر اعتراض کرنا۔ اب ایک اور طریقے سے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیے کتابیں ہیں بہت، یہ جو باقی کی کتابیں ہیں حدیث کی، تاریخ کی، یہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے تقریباً 200 سال کے بعد لکھی جانے لگی، اور 200 سال کے زمانے تک کیا بات سیم رہ سکتی ہے؟ وہ ہمارے سامنے لوگ باتیں کرتے ہیں، آج کچھ ہوتی ہے کل بدلی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے محبوب علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی ہے اس کے بارے اللہ کا وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظ، اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں۔ نبی کریم علیہ السلام پر جب پہلے وحی آنے لگی نا، تو نبی کریم علیہ السلام نے وحی کو یاد کرنے کے لیے نا جبریل کے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے تھے، زبان بھی ہلاتے تھے۔ اللہ نے تو نبی کریم علیہ السلام کو اس مشکل میں بھی نہیں ڈالا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوب پیارے وحی کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو ہلانے کی بھی تو تکلیف نہ دے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اس قرآن کا جمع کرنا بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کو تیری زبان پر پڑھانا بھی ہمارے ہی ذمہ کرم پر ہے۔ بھئی قرآن جو ہے سب سے افضل کتاب، سب سے سچی کتاب یہ ہے، باقی ہر کتاب میں شک ہو سکتا ہے، لیکن قرآن جو ہے اس کے اندر ذرہ بھی شک گنجائش ہی نہیں۔ خود اس قرآن کا اپنا دعویٰ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ عظمت والی شان ہے جس میں شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس قرآن سے فیصلہ کرواتے ہیں محبوب کے صحابہ تھے کیسے۔ یہ 26واں پارہ ہے، سورہ فتح ہے، اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے، آیت نمبر 29۔ اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اپنے محبوب علیہ السلام کی رسالت کا اعلان۔ پھر آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ لوگ جو ہمارے محبوب کے ساتھ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں۔ اور ساتھی کون ہیں؟ اصحاب رسول، یہ جو ہیں اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے پر بڑے سخت ہیں، لیکن رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، بڑی مہربان، یہ بڑا خیال رکھتے ہیں ایک دوسرے کا، خیال بھی رکھتے ہیں، لیکن جس کے بندے ہیں نا اس کے عبادت گزار بھی ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کرتے ہیں کبھی سجدہ کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کیوں؟ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کے دل کی حالت کی گواہی دے رہا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری مسجد میں آنے والا نمازی کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتا سعید اسد کس نیت سے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کو تو پتا ہے نا۔ جن کے بارے تو باتیں کرتا ہے سوچ، اللہ ان کے دل کی گواہی دے رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کر کر کے نا ان کے چہروں پر بڑا شان محسوس ہو۔
سجدوں کے اثرات ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے. یہ نشان پڑ جانا یہ بھی ایک چیز ہے، لیکن ویسے بھی مرد حقانی کی پیشانی کا نور تب چھپا رہتا ہے پیش عزیز. جو کوئی اللہ اللہ کرتا رہتا ہے نا، اللہ کا بن جاتا ہے، اللہ کے دین کا خادم ہوتا ہے، تو اب جو نسبتیں جو صاحبان نظر ہوتے ہیں نا، وہ سمجھ جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیسا، کس فضل و کمال کا. تو آپ میں سے بات پھر یاد آ گئی. میرے ابا جی کی بلا رحمت اللہ تعالی، ابھی تک ان کو مرید کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی. جہلم اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھے. ہمارے ایک بڑے بزرگ ہیں دلی والے حضرت شاہ ابو الخیر دہلوی رحمت اللہ علیہ، جلالی بزرگ تھے. ان کے بیٹے تھے ایک حضرت زید ابو الحسن زید دہلوی، وہ آتے رہے ہیں یہاں. شیخ کالونی بھی 2 مرتبہ تشریف لائے ہیں. بڑی نیاز شکر ہے ان کے ہاتھ چومنے کا موقع ملا. وہ بھی جہلم تشریف فرما تھے. ابا جی کو دیکھا نا تو دیکھتے کہ ماشاء اللہ نسبت شریفہ کے آثار سے پیشانی مبارک چمک رہی ہے. ہمارے دادا مرشد نے عرض کیا جی انہوں نے بڑی محنت کی ہے، بڑی محنت. بھئی وہ بھی نظر والے تھے، پہچان گئے. کے بعد ابا جی کو پھر اجازت ملی مرید کرنے کی. تو یہ سجدوں کی وجہ سے نا صحابہ کرام کے پیشانیاں چمک رہی تھی. ذالک مثلہم فی التورات، ان کی یہ شان تو تورات کے اندر بھی ہے، تورات کے اندر بھی ان کی شان ہے. وہ مثلہم فی الانجیل، اور محبوب کے صحابہ کی شان تو انجیل کے اندر بھی. زرع اخرج الشطأ، جس طرح کے بیج ہے نا، بیج ڈالا جائے نا کھیت میں، تو پھر چند دنوں کے بعد وہ بیج نکالتا ہے اپنی سوئی نکالتا ہے. نکالتا تو اللہ ہی ہے نا، لیکن چونکہ سبب ہے یہ، اس لیے نسبت اس کی طرف ہو گئی. جیسے کہ بیج نے سوئی نکالی، پٹھا نکالا، پھر کچھ دن گزرے، آزرہ اس کو قوت بخشی، استغلظ پھر اس نے اس کو موٹا کیا. دیکھو نا پودا نکلتا ہے تو پھر موٹا بھی تو ہوتا ہے نا. استوى علی سوقہ، پھر اپنی پنڈیوں کے بوجھ پر وہ کھڑی بھی ہو گئی. یعجب الزراع، جو کسان ہے نا کھیت والے، ان کو بہت اچھی لگتی. یہ مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ کی اللہ شان بیان کر رہا ہے. اور کون ہیں جو کھیت بسانے والے، کون ہیں یہ؟ اصل ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام نے یہ کھیت بنایا. پہلے ابو بکر ایمان لائے، علی ایمان لائے، پھر آہستہ آہستہ یہ تھوڑی سی موٹی ہوئی، پھر اس کو طاقت بخشی گئی. اور پھر یہ جب وہ فصل لہلہاتی ہے نا، کیونکہ ہے کبھی ادھر جاتی ہے فصل، کبھی ادھر جاتی ہے، لہلہاتی ہے نا، ہوا ادھر کی آئے تو ادھر کی آئے تو ادھر، تو جو مالک ہوتا ہے نا بڑا خوش ہوتا ہے. یعجب الزراع، یہ خوش کرتی ہے کسانوں کو. اور ظاہر ہے اس لہلاتی فصل کو دیکھ کر کچھ جلتا بھی تو ہے. اور جلتا کون ہے؟ شریک. مالک سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو بتا اس کھیتی سے، صحابہ کی کھیتی سے جلنے والا کون ہے؟ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، یہ اس لیے لہرا رہی تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کے دل جلے. پھر اللہ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا، اللہ نے ایمان والوں سے اور جنہوں نے اچھے اچھے کام کیے ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ کر لیا ہے. بہت بڑے اجر کا اللہ نے وعدہ کر. یہاں من
تبعیض کے لیے نہیں ہے، بیان کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بخشش کا وعدہ کر لیا۔ دیکھو انسان ہیں یہ محبوب کے صحابہ، چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جاؤ ہم نے بخشش کا وعدہ کر لیا اور بہت بڑا اجر دینا ہے ان کو۔ اب اللہ ان کے بارے یہ اعلان کرے، اور تو کدھر کا رہنے والا؟ دو محلے ہوں گے قیامت کے دن، ایک محلہ ہوگا، ایک بستی ہوگی، ایک بڑا ملک ہوگا جنتیوں والا، اور دوسرا ملک ہوگا دوزخیوں والا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ والا، جو مصطفیٰ نے جن کو اپنے ساتھ چنا، وہ تو ہوں گے جنت کے اندر، اللہ نے ان سے وعدہ کر لیا ہے۔ اب تو ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا جلنے والوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے؟ اب تیری مرضی۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہتا ہے مان لے، جس کا جی چاہتا ہے انکار کر۔ 10واں پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور اس کی آیت نمبر 74 ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی کل آیتیں ہیں 75، یعنی یہ سورہ انفال کی سیکنڈ لاسٹ آیت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کی، یہ لوگ۔ اور دیکھو کیا یہ تینوں شانیں ابو بکر، عمر اور عثمان میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں؟ ایمان بھی لائے، ہجرت بھی کی، اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا۔ والذین آووا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان آنے والوں کو ٹھکانہ دیا، جگہ دی، مقام دیے، ونصروا، اور ان کی مدد کی۔ یہ کون لوگ ہوئے؟ انصار۔ اللہ فرماتا ہے اوے کسی کی باتوں میں آن کر شک نہ کرنا، میں اللہ اعلان کر رہا ہوں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، پکے سچے مومن ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے لہم مغفرہ، ان کے لیے تو بخشش ہے، یہ بخشے ہوئے ہیں، ہم معاف کر دیں گے، کیونکہ یہ جو ہجرت اور مہاجرین کی مدد، یہ تو بہت بڑا کام ہے نا۔ چھوٹی موٹی غلطی بھی ہو تو ہم تو بڑے مہربان ہیں نا۔ ان کے لیے مغفرت بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روٹی بھی ہے، عزت والا رزق بھی ہے ان کے لیے۔ جس ابو بکر کو اللہ عزت والا کھانا دے گا، اس کی عظمتوں کا حال کون بیان کر سکتا؟ ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، یہ جتنے صحابہ ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے۔ چھوٹی موٹی غلطی ہے تو اللہ معاف کرتا ہے۔ رزق کریم، اور ان کے لیے عزت والا رزق بھی ہے۔ تو بیٹے جن کے بارے اللہ اس طرح اعلان کرے تو ان کے بارے باتیں کریں، اجی ملل والنحل کے اندر یہ لکھا ہے خدا کا خوف کر، میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو جھوٹی روایتیں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں راہ ہدایت نصیب۔ اور پھر سورہ حشر ہے، اس کی بھی میں 3 آیات تلاوت کروں۔ سورہ حشر مدینہ منورہ میں آیا تھا مال فے۔ مال فے وہ مال ہے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، وہ مال جو جنگ کے بعد حاصل ہو، ایک وہ مال ہوتا ہے کہ لڑائی کی نوبت ہی نہیں آئی، مسلمانوں کا روب اور دبدبہ کام آ گیا، جنگ کے بغیر ہی مال ہتھے آ گیا۔ تو مدینہ شریف میں مال فے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر اس کے مصارف بیان کیے کہ یہ مال کن کن میں تقسیم کرنا ہے، کن کن کو دینا ہے۔ تو جو 3 آخری ہیں میں وہ بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین، یہ مال غریب مہاجروں کے لیے ہے، الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ اب دیکھیے نا، یہ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان، بچا کر تو تھوڑے ہی مال لائے تھے نا، گھر تو وہیں تھے نا۔
گھر بار تو وہیں تھا، سب کچھ وہیں چھوڑ کے آ گئے۔ یہ کیوں گھروں سے نکالے گئے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، اس لیے یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سورہ فتح کی آیت پھر پڑھو، رکعاً سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دیکھو بار بار وہ لفظ آ رہے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خبردار، پہلی آیت میں فرمایا تھا انفال والی میں اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، اور یہاں اللہ فرما رہا ہے اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے ہیں۔ ایک مصرف یہ ہو گیا۔ دوسرا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جنہوں نے مہاجرین کے آنے سے پہلے ایمان قبول کیا تھا اور ان کے لیے ڈیرا تیار کیا تھا، جگہ بنائی تھی جن کے لیے، یہ یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں نا، ان سے بڑا پیار کرتے۔ مہاجروں سے پیار کرنا یہ اللہ کے انعام کا سبب ہے۔ بیٹے تو خود سوچ، تو مہاجروں سے نفرت کرتا ہے اور اللہ انصار کو تو انعام ہی اس بات کا دے رہا، یحبون من ہاجر الیہم، اللہ رسول پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور پھر یحبون من ہاجر الیہم، جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا، اور جو چیز مہاجروں کو دی جائے نا، اس کی اپنے دلوں کے اندر کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے۔ ادھر مل گئی ہے، سانوں نہیں مل، ہمیں سانوں کی لوڑ سی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود خر کتنے ہی محتاج کیوں نہ ہو، کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہو، وہ مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں۔ اَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو اپنے بخل سے بچا لیا، جس کے دل کے اندر اللہ نے بخل نہیں رکھا۔ انصار اس کے مصداق ہے نا، ان کے اندر بخل تو نہیں ہے۔ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اچھا، یہ دو گروپ ہو گئے، پھر اللہ نے تیسرا گروپ بھی بیان کیا جو انعام کا مال فے کا حقدار ہوگا۔ وہ کون سا ہے؟ والذین جاءوا من بعدہم، جو ان مہاجرینوں انصار کے بعد آئیں گے۔ پھر وہ یہ دعا مانگے، یقولون، وہ دعا مانگتے ہوں، ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں بھی بخش، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہم سے پہلے جو لوگ ایمان لے کر چلے گئے ہیں ان کو بھی بخش دے، ان بھائیوں کو بخش دے۔ ایمان لے کر کون گئے ہیں؟ مہاجرین و انصار۔ جو مہاجرین و انصار کے لیے بخشش کی دعا مانگے اسے بھی انعام دو۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے کوئی کینہ نہ رکھنا جو ایمان لائے۔ اب میں ان دوستوں سے گزارش کروں گا جو یہ کہتے ہیں میں رضی اللہ عنہ تو کہوں گا، صحابی بھی مانوں گا، لیکن یہ پر کہہ کے ان کے دل کے بارے جو بغض رکھے گا نا، ان کو انعام یہاں نہیں ملے گا۔ انعام کس کو ملے گا؟ جو یہ کہے یا اللہ میرے دل میں مہاجرین و انصار کے بارے میں بغض نہ رکھنا، کھوٹ نہ رکھنا، کینہ نہ رکھنا۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے پروردگار بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔
شیعہ حضرات کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ تشریف فرما کے کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آن کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے متعلق بری باتیں کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو امام زین العابدین چپ کر کے سنتے، پھر فرمانے لگا بات سنو، کیا تمہارا تعلق ان لوگوں سے ہے جن کے بارے اللہ فرماتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، تمہارا تعلق ان لوگوں سے؟ نہیں امام، ہمارا تعلق ان لوگوں سے۔ ٹھیک ہے، کیا تمہارا تعلق انصار سے، تمہارا تعلق ان سے ہے؟ نہیں امام، ہمارا تعلق ان سے نہیں۔ فرمایا اچھا، تمہارا تعلق مہاجرین سے بھی نہیں، انصار بھی نہیں، تو میں پھر گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا تعلق تیسرے والوں میں سے بھی، تیسرے گروپ سے، جن کو اللہ ایمان دیتا ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ پہلوں کے بارے دل میں کینہ نہیں رکھتے، صحابہ کے بارے کوئی کینہ نہیں رکھتے، بلکہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بیٹو، یہ قرآن کا فیصلہ اور امام زین العابدین کا فیصلہ ہے۔ وہ کیا کہ انعام اسی کو ملے گا، جنت اسی کو ملے گی جو مہاجرین سے بھی پیار کرتا ہو، انصار سے بھی پیار کرتا ہو۔